جو کچھ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے، جو کرائمز انہوں نے وہاں پہ کمٹ کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ان کو کرائمز مانتا ہے؟ تو ہرگز نہیں. یہ جو حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، ان کی عوام کی طرف سے ہوا ہے. حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کو انڈین پراکسی اسٹیٹ کہا جانے لگا تھا. نریندر مودی نے بڑے کھل کے کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو توڑا ہے، ہم نے بنگلہ دیش بنایا ہے، بنگلہ دیش کو بنانے میں ہمارا اور مفتی باہنی کا بڑا ہاتھ ہے. حسینہ واجد اور حسینہ واجد کے کیے گئے تمام اقدامات کا دفاع جیسے پہلے کرتا آیا ہے ویسے اب بھی کرے گا. السلام علیکم، I'm رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان میں تناؤ میں اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کی طرف سے حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی دی گئی. اس کے بعد بنگلہ دیش حکومت کی طرف سے انڈیا میں حسینہ واجد کی ایکسٹریڈیشن کے لیے 3 دفعہ درخواست دی جا چکی ہے. اگر انڈیا حسینہ واجد کو واپس نہیں کرتا، ہینڈ اوور نہیں کرتا بنگلہ دیش کے، تو ان دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید تناؤ میں اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دے گا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے ہینڈ اوور کرے گا؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو موجود ہے. 2013 میں یہ معاہدہ ہوا تھا 2 طرفہ ایکسٹریڈیشن کے لیے. لیکن اس وقت کی صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ممالک کے درمیان ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو ایک ملک میں پناہ لی ہو یا ایک ملک میں وہ روپوش ہو، دوسرے ملک کے حوالے اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کے تمام تر شرائط دی جاتی ہیں. انڈیا کا اپنا ایک ایکسٹریڈیشن ایکٹ ہے 1962. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اوبیسلی کسی کے حوالگی کے لیے جو معاملہ ہے اس کو مسترد بھی کر سکتا ہے، معطل بھی کر سکتا ہے، منظور بھی کر سکتا ہے. پھر جو دونوں ممالک کا معاہدہ ہے اس کے اندر ڈوئل کرمنالٹی کی شرط ایک رکھی گئی ہے، یعنی کہ ایک ایسا جرم اس شخص نے کیا ہو جو کہ پھر دوسرے ملک کے اندر بھی قابل سزا جو ہے تصور کیا جائے، یعنی اس کو وہاں پہ بھی ایک کرائم تصور کیا جائے. اب جو کچھ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے، جو کرائمز انہوں نے وہاں پہ کمٹ کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ان کو کرائمز مانتا ہے؟ تو ہرگز نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک طریقے سے پاکستان کی دشمنی میں اور انڈیا کی محبت میں، اور خاص طور سے جب بعد میں مودی نے چارج سنبھالا انڈیا کا، تو مودی کی ایما پہ بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ اوبیسلی کرائم تو ہیں، بٹ ان کو کبھی بھی بھارت ایٹ لیسٹ کرائم تصور نہیں کرے گا. تو یہ اوبیسلی ایک بڑا پیچیدہ کیس بنا کے پریزنٹ اس کو کیا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے حسینہ واجد کی حوالگی کا، یا جو حسینہ واجد پہ الزامات ہیں بدنیتی پہ مبنی ہیں یا پولیٹیکل کیسز ہیں، ان میں سیاست ہو رہی ہے، اس قسم کی کوئی نہ کوئی توجیحات پیش کر دی جائیں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ حسینہ واجد کی حوالگی کی طرف جائے گا. اور اگر نہیں جائے گا تو یقینی طور پہ دونوں ممالک کے تعلقات مزید بگڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے. یہ جو حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے ان کی عوام کی طرف سے ہوا ہے. یہ تمام کا تمام غصہ اور نفرت جو حسینہ واجد نے اپنی عوام کے اندر سالوں سے بھری ہے وہ نکلی تھی، اور وہ سمجھ چکے ہیں ان کی عوام کہ حسینہ واجد نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کا نقصان کیا ہے، اپنے ملک کا نقصان کیا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کو پاکستان سے نفرت ہے، یا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی. آپ دیکھیں نا، حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کو انڈین پراکسی اسٹیٹ کہا جانے لگا تھا. تو اس سے بڑا ایک ایسا ملک جو خود کو انڈیپینڈنٹ اور سوورن اسٹیٹ کہتا ہو، اس کے لیے بدنامی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی اور ملک کی پراکسی قرار دے رہے ہیں. اور دوسری چیز بھی ہے کہ جو فیصلے انڈیا سے ڈکٹیٹ کیے جاتے رہے، جو فیصلے بعد میں مودی سے ڈکٹیٹ کیے جاتے رہے، وہ حسینہ واجد کرتی چلی آئی. آپ دیکھیں کہ مودی جب برسر اقتدار میں آیا اور اس نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تو حسینہ واجد وہاں پہ موجود تھی. دونوں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے تھے؟ نریندر مودی نے بڑے کھل کے کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو توڑا ہے، ہم نے بنگلہ دیش بنایا ہے، بنگلہ دیش کو بنانے میں ہمارا اور مفتی باہنی کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہی تو پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ آپ نے ہی کیا ہے. سو اب آپ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا چارج شیٹ ہو سکتی ہے حسینہ واجد پہ کہ جو فیصلے وہاں سے بتائے جاتے رہے، ڈکٹیشن لیتی رہیں وہ، اور وہ کرتی رہیں. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے، حسینہ واجد وہاں پہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں.
وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے پرانے وقتوں کو یاد بھی کر رہی ہیں. بنگلہ دیش کے اندر سزائے موت ان کو ہو چکی ہے. اب اگر بھارت نہیں بھی کرتا تو بھی ان کے لیے مسئلہ ہے, اور اگر کر بھی دے گا تو بھی مسئلہ ہے, کیونکہ ایک انہوں نے تو حسینہ واجد کو لے کے ایک پورا اپنا کیس, اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا نا. حسینہ واجد تو ان کی کٹ پتلی ہے, ان کی پاپٹ ہے, تو کیسے وہ اٹھا کے اس کو حوالے کر دیں گے. سو دونوں طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کہیں پہ کوئی صورت نکلتی ہے تعلقات بہتر کرنے کی, جیسے وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں دونوں ممالک کے, ان کے آپس کا رابطہ یا ان کی ملاقات ہو جانا, اس سے کہیں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو آگے ایک پولیٹیکل گیجٹ کے طور پہ یوز کیا جا سکے کہ جی آگے آنے والے دنوں میں بہتری ہو جائے گی. خاص طور سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک حکومت چلی گئی ہے, عبوری نظام سنبھال رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر یونس. سو اب الیکشنز بھی ہیں 2026 فیب میں. اب اگر اگلی حکومت آتی ہے تو اوبیسلی اگر آپ نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر لے کر چلنے ہیں, جس بھی پارٹی کی حکومت بنتی ہے, تو پھر آپ کو کہیں کوئی کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور اگر کمپرومائز کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے کہ آپ حسینہ واجد کی حوالگی کریں, بنگلہ دیش کو واپس کریں حسینہ واجد کو, تو ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی سینس پریویل کرے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اس ریجن کے اندر اور اپنے اس ریجن کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کے لیے اگر حسینہ واجد کو واپس کرنا پڑتا بھی ہے تو ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل, اتنا برا سودا نہیں ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں I'm skeptical about it کہ وہ کرتے ہیں. ابھی ان دونوں سیکیورٹی آفیسرس کی جو ملاقات ہوئی ہے تو ان کو بنگلہ دیش بھی انوائٹ کیا اجے دوال کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کردار ادا کریں گے دونوں ممالک میں جو تناؤ ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی اس وجہ سے؟ ایز اے سیٹ کہ اس ملاقات کو ایز اے پولیٹیکل گیجٹ یوز کرنے کی اوبیسلی کوشش کی جائے گی, اور تناؤ میں کمی کے لیے تو میں نے کہا نا کہ ریڈ لائن یہی ہے حسینہ واجد کی حوالگی, اور وہ مطالبہ ہے اس وقت ان کی وہاں سے عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کرائم کمٹ کیے ہیں. تو اگر ایک ملک کی ایک سربراہ جس نے اتنا عرصہ وہاں پہ حکومت کی ہو, جس نے اتنا سب کچھ اپنی عوام کے ساتھ کیا ہو, اور اس کے خلاف بغاوت جو ہے وہ اس کی عوام نے کی ہے, اس کی اپنی عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو, تو وہ تو اس ملک کے عوام کا رائٹ ہے کہ وہ پھر ایسے سربراہ کو جس کو انہوں نے ووٹس دیے ہوں, جس کو وہ حکومت میں لائے ہوں, اقتدار میں لائے ہوں, اور وہ عوام کے ساتھ یہ تمام ناانصافیاں کر کے چلی جائے, تو پھر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ عوام نہیں چاہے گی کہ وہ سزا اور جزا کا یہاں پہ عمل ہو, جو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں ان پہ عمل درآمد کروایا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ملک نے اس کو چھپایا ہوا ہے, جس ملک کی وہ پپیٹ رہی ہے, وہ ملک اس کو واپس کرے اپنی کٹ پتلی حسینہ کو. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا نہیں کرے گا واپس ان کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کس حد تک جا سکتا ہے حسینہ واجد کو بچانے کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو کس حد تک جا سکتا ہے, بٹ ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ وہ ایک نیریٹو اپنا بلڈ کریں گے, وہ اپنے میڈیا میں نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, وہ اپنے یہ جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے اس کو توڑ مروڑ کے یا اپنی انٹرپریٹیشنس کے ساتھ پریزنٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جی اس میں نیک نیتی کا معاملہ نہیں ہے, اس میں یہ جو جرائم کی فہرست بتائی جا رہی ہے یہ ہمارے ہاں جرائم تصور نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈوئل کرمنالٹی ایک شرط ہے. جو چیزیں حسینہ واجد پہ الزام لگایا گیا ہے وہ پولیٹیکل کیس ہے. سو یہی وہ نیریٹو ہے, یہی وہ اسٹوری ہے, یہی وہ بیانیہ ہے جس کو بنا سکتے ہیں اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے بھی. اگین جب ان سے باقی اتھارٹیز رابطہ کرتی ہیں ان کی حوالگی کے حوالے سے, ان کے سامنے بھی یہی پریزنٹ کیا جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جس فورم پہ اس حوالے سے بات ہوگی, جس فورم پہ انڈیا کو موقع ملے گا تو وہ اس چیز کا دفاع کرے گا. حسینہ واجد اور حسینہ واجد کے کیے گئے تمام اقدامات کا دفاع جیسے پہلے کرتا آیا ہے ویسے اب بھی کرے گا. ٹھیک ہے. پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش کے جو اچھے تعلقات ہیں وہ انڈیا کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. بنگلہ دیش دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت عرصہ اس ایک حکومت میں رہی شخصیت کی وجہ سے, حسینہ واجد کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت پہلے بہتر ہو جانی چاہیے تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, وہ نہ ہو سکیں, کیونکہ ان کی جو پاکستان سے نفرت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. اور پھر جب دو لوگ مل جائیں جو دونوں ہی ایکولی نفرت کرتے ہوں ایک ملک سے, یعنی نریندر مودی اور حسینہ واجد, وہ اور لیتھل سیناریو ہو گیا تھا, ایک سچویشن ہو گئی تھی. اب وہ جب سے گئی ہیں تو بنگلہ دیش کا اوبیسلی نقشہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے.
بنگلہ دیش نے اپنی غلطیاں ریئلائز کی ہیں. ان کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ انڈیا تو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے ہمیں استعمال کرتا چلا آیا ہے. ہم نے غلط کیا ہے اپنے ملک کا, اپنی ملک کی عوام کا نقصان کر کے. پاکستان سے ہمیں دور رکھا گیا انڈیا کی پالیسیز کی وجہ سے, جو ہمارے ملک میں حسینہ واجد چلاتی آئی. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہوئے ہیں ڈاکٹر یونس کے آنے کے بعد. اگلی حکومت جو بھی آتی ہے, جس بھی جماعت کی بنتی ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہی آپ کو شاید نظر آئے. اینی وے, پاکستان کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو بنگلہ دیش نے پاکستان کا جب سے رخ کیا ہے, پھر اس میں ایز یو رائٹلی مینشنڈ چائنا کا کردار, کیونکہ چائنا پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے قریبی دوست ملک رہے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ ہر فورم پہ ایک چیز اپنا ایک سٹانس جو ہے اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھا ہے, اور وہ کیا ہے, امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو, کوئی بھی پالیسی ہو, کسی ایک ملک کے ساتھ جانا ہو یا پیچھے ہٹنا ہو, چائنا وہ ملک ہے جس سے ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے. چائنا واحد وہ ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پاکستان کبھی بھی اپنی جو چائنا کے ساتھ دوستی ہے, جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. اب وہی ملک چائنا جو پاکستان کے بارے میں بھی بائی دا وے یہی خیالات رکھتا ہے, وہ بنگلہ دیش میں بھی اپنا ایک انٹرسٹ شو کر رہا ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا ایک ایسے وقت میں جب دونوں کے تعلقات تلخ ہیں, وہ وہاں پہ لال مونیر ہاٹ کے اوپر ایک ان کا ایئر بیس بھی ظاہر ہے اس کو بحال کرتا ہے, ایک پلان وہ چل رہا ہے. وہ انڈیا میں آرڈر بٹھاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ یہ بارڈر میں آ جائیں گے تو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کا کیا بنے گا, مین لینڈ انڈیا کے ساتھ رابطہ اگر وہ ڈسکنیکٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے چند سیکنڈس کی مار ہے. سو ایک چیز وہ ہے, تو تینوں ممالک کا قریب آنا انڈیا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا, اور ظاہر ہے ابھی پسند آ بھی نہیں رہا ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو اکثر اس پہ یہی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سلیگوری کوریڈور پہ یہ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہو رہا ہے, یہ گریٹر بنگلہ دیش بنانے کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ اکھنڈ بھارت کرتے رہتے ہیں, کسی اور ملک کا کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا, کسی اور ملک کا کوئی پلان نہیں ہو سکتا. آپ کریں اپنا اکھنڈ بھارت جو لگے رہتے ہیں, کسی ایک دوسرے ملک کا گریٹر بنگلہ دیش کا پلان ہے تو آپ کو اتنا چپ کیوں رہا ہے؟ تو آپ کو کیا پتا کہ اکھنڈ بھارت نہ بنے اور گریٹر بنگلہ دیش بن جائے, یو نیور نو. سو آپ کریں اپنا کام. سو اس وجہ سے یہ جو گریٹر بنگلہ دیش کا پلان ہے نا, جب وہ میپ بھی دے دیا انہوں نے, وہ جنرل ساحر شمشاد گئے یہاں سے, تو بڑا تکلیف دے رہا ہے. تو آئی تھنک یہ تھوڑی تکلیف جو آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.